بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے بچوں، امید ہے آپ اپنے گھروں میں حفاظت کے ساتھ اور بخیر و عافیت ہوں گے۔ کلاس 8 میں آپ کو خوش آمدید۔ سب سے پہلے بیٹا آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ کلاس 8 میں جو اسلامیات کی کتاب آپ پڑھ رہے ہیں وہ 9 اور 10 کی یہ کتاب ہے، یعنی یہ کتاب 2 حصوں پر مشتمل ہے۔ پہلا حصہ جو ہے یہ کلاس 9 کے لیے ہے اور دوسرا حصہ جو ہے کلاس 10 کے لیے ہے۔ کلاس 9 کا یہ کورس جو ہے وہ انشاءاللہ ہم کلاس 8 میں بھی کچھ پڑھیں گے اور 9 کلاس میں انشاءاللہ اس کو پھر مکمل کریں گے۔ 9 کا یہ کورس جو ہے 3 حصوں پر مشتمل ہے۔ پہلا حصہ جو ہے قرآن مجید جس میں سورۃ الانفال ہے، یہ صفحہ نمبر 1 سے لے کر صفحہ نمبر 26 تک ہے۔ دوسرا حصہ جو ہے وہ احادیث مبارکہ صلی اللہ علیہ وسلم پر مشتمل ہے، جس میں 10 احادیث مبارکہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جو صفحہ نمبر 27 سے لے کر صفحہ نمبر 34 تک ہے۔ تیسرا حصہ جو ہے وہ موضوعاتی مطالعہ ہے، جس میں 4 اسباق ہے۔ نمبر 1 قرآن مجید، دوسرا سبق اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور اطاعت، تیسرا سبق علم کی فرضیت اور فضیلت، اور چوتھا سبق جو ہے وہ طہارت اور جسمانی صفائی پر مشتمل ہے۔ آج جو ہم سبق شروع کریں گے، سب سے پہلا سبق وہ موضوعاتی مطالعہ یعنی تیسرے حصے سے ہم شروع کریں گے، جس میں پہلا سبق جو ہے قرآن مجید کا ہے۔ اس میں 3 باتیں ہیں۔ نمبر 1 تعارف، حفاظت دوسرا، اور تیسرا جو ہے وہ فضائل ہے۔ تعارف میں ہم اس کی پہچان کہ یہ کس کی کتاب ہے، کس نے نازل کی ہے، اس میں جو باتیں ہیں اس کے متعلق ہم جانیں گے۔ دوسرے نمبر پر حفاظت کے بارے میں بات ہوگی کہ یہ قرآن جب نازل ہوا تو اس وقت سے لے کر قیامت تک اس کی حفاظت کا ذمہ کس نے لیا ہے اور کس طرح اس کی حفاظت کا بندوبست فرمایا گیا ہے۔ تیسرے نمبر پر اس کے فضائل کے متعلق بات ہوگی کہ اس کو جب ہم پڑھیں گے، اس کو سمجھیں گے، اس پر عمل کریں گے تو اس کے بدلے میں اللہ رب العزت ہمیں کیا کیا انعامات سے نوازے گا۔ تو یہ 3 باتیں ہیں اس قرآن مجید کے چیپٹر میں۔ سب سے پہلے تعارف، تو کتاب کی طرف دیکھیں بیٹا، صفحہ نمبر 35 پر پہلا اس کے قرآن مجید میں تعارف ہے۔ جس طرح ہم کسی سے ملتے ہیں تو پہلا اپنا تعارف کراتے ہیں کہ میرا نام فلاں ہے، میں فلاں کا بیٹا ہوں، میں اس کلاس میں پڑھتا ہوں اور میں فلاں جگہ پہ رہتا ہوں، تو یہ تعارف ہو جاتا ہے، اپنی پہچان کرا دیتے ہیں۔ تو اس طرح قرآن مجید یہ اس کی تعارف کے متعلق ہم پڑھیں گے۔ تو دیکھیں تعارف، اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا، یہ تو آپ کو معلوم ہے کہ تمام کائنات کو کس نے پیدا کیا ہے؟ اللہ نے پیدا کیا ہے۔ اس کی جسمانی اور فطری ضروریات پوری کرنے کے لیے مادی وسائل پیدا کیے، یعنی انسان جو ہے 2 چیزوں سے مرکب ہے، ایک اس کا جسم اور دوسرا روح۔ جسم جو ہے اس کے لیے مادی وسائل پیدا کی ہیں، یعنی اس کے لیے خوراک، اس کے لیے مشروبات، اس کے لیے پہننے کے لیے کپڑے، رہنے کے لیے مکان وغیرہ، یہ اللہ رب العزت نے اس کا بندوبست فرمایا ہے۔ اور دوسرا جو ہے وہ روح ہے، تو روح کی غذا وہ کیا ہے؟ وہ قرآن مجید ہے، اس کا ذکر ہے اللہ کا، اور اس طرح دین پر عمل کرنا یہ اس کی روح کو تقویت دیتا ہے۔ اس کی آسان مثال میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں۔ جس طرح ایک موبائل آپ لے لیتے ہیں تو یہ موبائل جو ہے یہ جسم ہے، انسان کی مثال کیا ہے؟ انسانی جسم کی طرح ہے، اور اس میں جو سم ڈالی جاتی ہے تو یہ سم اس کی روح ہے، یعنی جب تک اس میں سم نہیں ہوگی یہ کارآمد نہیں ہوگا، لیکن جب اس میں سم ڈالا جائے گا تو یہ کارآمد ہو جائے گا، پھر آپ دوسروں سے بات کر سکتے ہیں، دوسرے آپ سے بات کر سکتے ہیں۔ تو اسی طرح انسان کا یہ جسم جو ہے یہ نقل ہے، اور اس کی اصل چیز جو ہے وہ روح ہے۔ تو اللہ رب العزت نے اس کے جسمانی ضروریات اور فطری ضروریات کا بھی خیال رکھا ہے۔ اس کے لیے دیکھیں آپ مختلف قسم کے اناج ہیں، مختلف قسم کے پھل ہیں، مختلف قسم کی خوراکیں ہیں، مختلف قسم کے مشروبات ہیں، اللہ نے اس کا بھی بندوبست کیا ہے۔ اور اس کے روح کے لیے جو اس کے روح کو مسائل درپیش آتے ہیں تو اس کے لیے بھی اللہ نے بندوبست کیا ہے۔ اس کے ذہن اور روح کی رہنمائی کے لیے بھی اہتمام فرمایا۔ خود انسان کو خیر و شر میں فرق کرنے کی صلاحیت اور ضمیر کی آواز عطا فرمائی،
دیکھیں اللہ تعالیٰ نے انسان کو مکلف پیدا کیا ہے اور اس میں عقل اور شعور ڈالا ہے کہ یہ انسان پہچانتا ہے کہ میرا جو ہے خیر کس میں ہے اور مجھے شر جو ہے، مجھے نقصان جو ہے کس چیز میں پہنچتا ہے، اور پھر اس کو ضمیر کی آواز دی، دل کی آواز دی۔ جب یہ اچھا کام کرتا ہے تو یہ خوش ہوتا ہے، اور جب یہ برا کام کرتا ہے تو اس کا دل جو ہے یہ خفا ہوتا ہے۔ تو یہ اس کی ضمیر کی آواز ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کی کامل رہنمائی کے لیے انبیاء کرام علیہم السلام مبعوث فرمائے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایسا چھوڑا نہیں ہے، بلکہ دنیا میں جب انسان کو بھیجا تو اس کے ساتھ انبیاء علیہ السلام کا سلسلہ بھی شروع فرمایا، کیونکہ انسان میں بھولنے کی عادت ہے، اور اللہ نے اسی وجہ سے انبیاء علیہ السلام کا سلسلہ شروع کیا تاکہ یہ غلط راستے پر نہ چل سکے، اور ان پر کتابیں نازل فرمائیں۔ ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ہیں۔ تو دیکھیں حضرت آدم علیہ السلام یہ پہلے نبی ہے، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ اللہ کے آخری نبی ہے۔ تقریباً 1,24,000 کم و بیش انبیاء علیہ السلام دنیا میں مبعوث ہوئے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن مجید نازل فرمایا، جو اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب ہے۔ تو دیکھو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہے، اور قرآن مجید یہ اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب ہے۔ جس طرح پہلی جو کتابیں ہیں تورات، زبور، انجیل، اور قرآن مجید یہ آخری کتاب ہے، اس طرح کچھ صحائف بھی یعنی چند اوراق وہ انبیاء علیہ السلام پر نازل کیے تھے۔ یہ تمام بنی نوع انسان کے لیے ہدایت کا دائمی ذریعہ ہے، یعنی ہمیشہ کے لیے، یعنی اس وقت سے لے کر جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ نازل کیا گیا تھا تو قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے یہ ہدایت کا ذریعہ ہے، اور تمام سابقہ آسمانی کتابوں کی تصدیق کرتا ہے، اور جو کتابیں اس سے پہلے نازل ہو چکی ہے انبیاء علیہ السلام پر اس کی تصدیق بھی کرتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پچھلی امتوں کے لیے بھی انبیاء کرام علیہم السلام مبعوث فرمائے تھے۔ ان میں سے بعض پر کتابیں بھی نازل فرمائی تھیں، لیکن ان کی تعلیمات اور ان پر نازل شدہ کتابیں اپنی اصلی حالت میں محفوظ نہیں رہیں، یعنی جو کتابیں ان پر نازل ہوئی تھی تو جب انبیاء علیہ السلام دنیا سے تشریف لے گئے تو ان لوگوں نے پھر جو ان کے ماننے والے تھے ان میں تحریفات کر دیے، اپنے سے رد و بدل کر دیے، تو اس طرح وہ کتابیں اپنی اصلی حالت میں موجود نہیں رہ سکی، اور اس طرح لوگوں نے اس میں تحریفات کر لیے۔ اور قرآن مجید کے بارے میں اللہ نے کیا فرمایا سنیں۔ قرآن مجید کے بارے میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وانزلنا الیک الکتاب بالحق مصدقا لما بین یدیہ من الکتاب ومہیمنا علیہ۔ سورہ مائدہ آیت نمبر 48۔ ترجمہ: اور اے پیغمبر، ہم نے تم پر سچی کتاب نازل کی ہے جو اپنے سے پہلے کتابوں کی تصدیق کرتی ہے، اور ان سب پر نگہبان ہے، یعنی محافظ ہے، اس کی حفاظت کرتی ہے۔ اب اس کی حفاظت کس طرح کرتی ہے، مہیمن کا مطلب کیا ہے وہ آگے دیکھیں۔ قرآن مجید کو پچھلی کتابوں کے لیے مہیمن کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ان کتابوں میں جو تعلیمات اور عقائد، یعنی اللہ پر ایمان، فرشتوں پر ایمان، رسولوں پر ایمان، یہ تمام باتیں ایمان مفصل میں ہم پڑھ چکے ہیں، اپنی اصلی حالت میں محفوظ نہ رہ سکے، انہیں قرآن مجید نے اپنے اندر اثر نو بیان کر کے محفوظ کر دیا ہے، یعنی نئی انداز کے ساتھ قرآن مجید میں محفوظ ہو چکا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن مجید کی تعلیمات پر پورے اطمینان سے ہر زمانے میں عمل کیا جا سکتا ہے، تو یہ چاہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ ہے یا اس کے بعد کا زمانہ ہے، چاہے قیامت تک جتنے بھی لوگ آئیں گے اس سے مستفیض ہوں گے اور اسی سے ہدایت پائیں گے۔ قرآن کریم انسانی زندگی کے تمام پہلوؤں کے متعلق رہنمائی کرتا ہے۔ اس میں انسانی زندگی کی حقیقت، یعنی انسان کی حقیقت کیا ہے، اللہ نے اس کو کیوں پیدا کیا ہے۔ اللہ نے کیا فرمایا، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ اللہ فرماتے ہیں میں نے پیدا نہیں کیا جن اور انس کو مگر اپنی عبادت کے لیے۔ تو گویا کہ اللہ نے انسان کو اپنا خلیفہ اور نائب مقرر کیا ہے اور اس کو مکلف کیا ہے، پھر قیامت کے دن اس سے پوچھ گچھ ہوگی۔ خیر و شر، حلال و حرام، اخلاقی تعلیمات، غرض زندگی کے ہر پہلو کے متعلق رہنمائی موجود ہے۔
اس میں انسان کی آخرت کی زندگی کے متعلق بھی تفصیلی معلومات ہیں، اور اس زندگی کی اہمیت کو نہایت پرتاثیر یعنی بہت اچھے انداز میں پیش کیا گیا ہے، انداز میں بیان کیا گیا ہے، یعنی اس میں ایک اثر ہے، جو سنتا ہے تو اس پر اثر ہوتا ہے۔ قرآن مجید انسان کی انفرادی زندگی یعنی اکیلے ایک فرد کی زندگی، اجتماعی زندگی یعنی جتنے لوگ ہیں اس میں آپس میں رہتے ہیں ان کی اجتماعی زندگی کے متعلق، معاشرتی حقوق اور فرائض یعنی ایک دوسرے کے ان کے اوپر کیا حقوق ہے وہ بھی بیان کرتی ہے، معاشی و اقتصادی امور، اب جس طرح کمائے گا، کس طرح خرچ کرے گا اور کیسا کمائے گا، یہ تمام باتیں اس میں موجود ہے، اور سیاسی و بین الاقوامی معاملات کے متعلق جامع معلومات پیش کرتا ہے۔ تو اس طرح یعنی دوسرے ممالک کے ساتھ، دوسرے قسم کے لوگوں کے ساتھ، دوسرے جو کافر ہیں ان کے ساتھ کس طرح معاملات طے کرے گا، یہ بھی اس میں موجود ہے۔ اس میں وہ تمام باتیں وضاحت کے ساتھ بتائی گئی ہے جن کا جاننا انسان کے لیے ضروری ہے۔ اس کے پاس حق جاننے کے لیے اس کتاب سے بڑھ کر کوئی ذریعہ نہیں ہے۔ تو یہ دیکھیں، یہ اللہ نے نازل کی ہے، یہ اللہ کی کتاب ہے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی گئی ہے، اور اس میں دنیا اور آخرت کی تمام باتیں موجود ہے، تو یہ اس کا تعارف ہو گیا۔ اب اس کی حفاظت کا ذمہ یہ کس نے لیا ہے اور کس طرح اس کی حفاظت کی گئی؟ حفاظت قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل شدہ کتاب ہے، اس کی حفاظت کا ذمہ بھی اللہ تعالیٰ نے خود لیا ہے۔ دوسری کتابوں کا ذمہ اللہ نے نہیں لیا تھا، بلکہ صرف قرآن مجید کا ذمہ اللہ نے خود لیا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، سورہ حجر آیت نمبر 9۔ ترجمہ، بلا شبہ یہ ذکر، یہاں پر ذکر سے مراد قرآن ہے، ہم نے نازل کیا ہے اور ہم خود اس کے محافظ ہیں، اور جب اللہ ہی اس کا محافظ ہے تو اس میں کوئی رد و بدل نہیں کر سکتا۔ تو دیکھتے ہیں آپ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جس طرح قرآن نازل ہوا تھا، آج بھی دنیا کے کونے کونے میں بھی آپ دیکھ لیں تو وہاں پر زبر زیر پیش کسی قسم کی غلطی نہیں ہوگی۔ پاکستان میں اگر زبر زیر پیش ایک حرف پر ہے تو وہ امریکہ میں بھی ہوگا، وہ افریقہ میں بھی ہوگا، دنیا کے ہر کونے میں اس پر زبر زیر پیش اسی طرح ہوگا جس طرح اللہ نے اس کو نازل کیا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ حق سبحانہ و تعالیٰ کا قرآن مجید کی حفاظت کا یہ وعدہ اس طرح پورا ہوا کہ پوری دنیا موجود قرآن مجید کے نسخوں میں ایک لفظ یا زبر زیر کا فرق نہیں ہے۔ آپ جہیں بھی دیکھتے ہیں، کہیں بھی جاتے ہیں، آپ کو ایک جیسا قرآن ملے گا۔ قرآن مجید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک ہی وقت میں نازل نہیں ہوا، بلکہ تقریباً 23 سال میں توڑا توڑا نازل ہوا۔ تو دیکھیں، پچھلی جو کتابیں تھیں وہ ایک ہی وقت میں انبیاء علیہ السلام پر نازل ہو جاتی تھی، لیکن قرآن مجید یہ ایک عظیم الشان کتاب ہے۔ اللہ نے تقریباً 23 سال کے عرصے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ نازل کی، جو ضرورت تھی اس ضرورت کے مطابق وہی نازل ہوتی تھی، اور اس طرح یہ پورا قرآن 23 سال کے عرصے میں نازل ہوا۔ جو ہی کچھ آیات نازل ہوتی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کاتب وحی، کاتب لکھنے والے کو کہتے، اور وہی اس وحی کو لکھنے والا جو آیات نازل ہوتی تھی، کاتب وحی کو بلا کر لکھوا دیتے، اور یہ رہنمائی بھی فرماتے کہ انہیں کس صورت سے پہلے یا بعد کون سی صورت میں کن آیات کے ساتھ رکھا جائے، کیونکہ یہ ترتیب سے تو نازل نہیں ہوئی تھی۔ مثلا سورہ بقرہ کی چند آیات نازل ہوئی، پھر سورہ مائدہ کی کچھ آیات نازل ہوئی، پھر اس طرح سورہ انعام کی کچھ آیاتیں نازل ہوئی، تو اللہ کے حکم سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان آیاتوں کو ان صورتوں کے ساتھ جوڑ لیتے تھے۔ مسجد نبوی میں ایک جگہ متعین تھی، اس کو صفا کہتے ہیں، جہاں یہ عبارت رکھ دی جاتی تھی۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی علیہم اجمعین اس کی نقل کرا کے لے جاتے تھے، یعنی اس کو اپنے ساتھ لکھ لیتے تھے۔ ایک جگہ پر وہ لکھا ہوا ہوتا تھا تو صحابہ کرام جو لکھنا پڑھنا چاہتے تھے وہ اس کو اپنے ساتھ لکھ لیتے اور پھر اس کو یاد کر لیتے تھے۔ مختلف اوقات خصوصاً نمازوں میں اس کی تلاوت کرتے تھے اور اس کو سمجھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی کوشش کرتے تھے۔
صرف یہ نہیں کہ پڑھتے تھے بلکہ اس کو سمجھنے کی کوشش بھی کرتے تھے کہ اللہ رب العزت نے جو آیات نازل کی ہے اس میں کیا حکم ہے، اور پھر اس پر عمل بھی کیا کرتے تھے۔ اس طرح جوں قرآن مجید نازل ہوتا گیا، لکھا بھی جاتا رہا اور حفظ بھی ہوتا رہا۔ اس عمل میں مرد اور خواتین دونوں شامل تھی۔ صرف مرد یہ کام نہیں کرتے تھے بلکہ خواتین بھی ان کے ساتھ شریک تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں ہی مکمل قرآن کریم اکثر امہات المومنین، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں موجود تھے اس وقت بھی مکمل قرآن کریم اکثر امہات المومنین، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں، صحابہ کرام اور صحابیات جو عام عورتیں ہیں ان کو یاد ہو چکا تھا، اور کہیں صحابہ کرام نے اس کی مکمل نقول بھی تیار کر لی تھی، یعنی اپنے ساتھ ان کو لکھا بھی محفوظ کر لیا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت کے بعد، یعنی جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لکھوائے ہوئے تمام اجزاء کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مقرر کردہ ترتیب کے مطابق یکجا کرا کے محفوظ کرا دیا، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جس طرح نازل ہوتا تھا وہ لکھا جاتا تھا، تو تمام اجزاء کو اس ترتیب سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک کتاب کی صورت میں پیش کیا۔ آیات کی ترتیب اور صورتوں کے نام وہی تھے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے مقرر فرمائی تھی۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے عہد خلافت میں اس کی متعدد نقول تیار کرا کے تمام صوبائی دارالحکومتوں میں ایک ایک نسخہ کے طور پر بھجوا دیے۔ جس طرح حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں دور میں جنگ یمامہ میں 1200 حفاظ شہید ہو گئے، تو پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشورے سے حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کمیٹی کا سربراہ مقرر کیا، اور اس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح یہ قرآن لکھا ہوا تھا تمام اجزاء کو جمع کیا اور ایک کتاب کی صورت میں پیش کیا۔ پہلے کتاب کی صورت میں نہیں تھا۔ پھر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جب اس کی قرأت پر اختلاف ہوا تو پھر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو کتاب کی شکل میں لکھ لیا اور ایک نئے انداز سے لکھ لیا، جو آج ہم اس قرآن کو دیکھ رہے ہیں یہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں اسی طرح سے لکھا ہوا تھا۔ تو یہ اس کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے لیا تھا، اور اس طرح یہ قیامت تک یہ محفوظ رہے گا، اس میں ایک زبر زیر پیش کی غلطی بھی نہیں آئے گی۔ قرآن مجید کی فضیلت۔ قرآن مجید میں جو کچھ بیان ہوا ہے وہ یقینی علم اور حقیقت کی بنیاد پر مبنی ہے، یعنی اس میں کچھ جھوٹ بھی نہیں ہے، یہ خالص حق بیان کرتی ہے اور اس میں کسی شک کا گزر نہیں۔ اس میں ہر زمانے اور ہر خطے کے تمام انسانوں کے لیے مکمل ہدایت و رہنمائی موجود ہے، اور انسان کی دنیا و آخرت کی حقیقی فلاح کا دار و مدار اسی پر عمل کرنے میں ہے۔ انسان اگر کامیابی چاہتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ میں اللہ کو راضی کروں، اللہ کی جنت کا مستحق ہو جاؤں، تو اس کو چاہیے کہ وہ قرآن پر عمل کرے، قرآن کو سیکھے اور اس کو دوسروں کو سکھائے۔ تو اس میں دنیا کی بھی کامیابی ہے اور آخرت کی بھی کامیابی ہے۔ اس لیے قرآن کریم کو بڑی فضیلت حاصل ہے۔ جس طرح یہ کلام تمام کلاموں سے بہتر ہے، اس طرح وہ انسان بھی تمام انسانوں سے بہتر ہے جو خود بھی اس کا علم حاصل کرے اور دوسروں کو بھی سکھائے۔ یعنی جس طرح یہ کلام، یہ قرآن مجید سب کلاموں سے بہتر ہے، سب کتابوں سے بہتر ہے، اس طرح وہ انسان بھی تمام انسانوں سے بہتر ہے جو خود بھی اس کو سیکھے اور اس کو دوسروں کو سکھائے۔ ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ہے؟ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ ترجمہ: تم میں سے بہتر وہ ہے جس نے قرآن سیکھا اور اسے سکھایا دوسروں کو۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ قرآن پاک کا علم حاصل کرنے کی طرف سب سے زیادہ توجہ دیں۔ ہم دنیاوی تعلیم پر تو توجہ دیتے ہیں، دنیاوی ہنروں پر توجہ دیتے ہیں، لیکن افسوس قرآن کی طرف توجہ نہیں دیتے، اور اس کے لیے کسی طرح کی محنت سے دریغ نہ کریں، یعنی جو بھی محنت ہو زیادہ سے زیادہ محنت اس میں ہو، کوئی کوتاہی اس میں نہ کریں۔ قرآن کریم کی تلاوت بڑی نیکی ہے، اس کے ایک ایک حرف کی تلاوت پر 10 نیکیوں
ملتی ہیں، یعنی 10 نیکیاں ایک ایک حرف پر۔ اب دیکھیں الف لام میم یہ ایک حرف نہیں ہے، بلکہ الف الگ حرف ہے اور لام الگ حرف ہے اور میم الگ حرف ہے، اور پھر الف جو ہے اس میں بھی 3 حرف ہیں، گویا کہ ایک الف کے پڑھنے پر 30 نیکیاں ملتی ہیں۔ اس پر عمل کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ دنیا و آخرت دونوں میں عزت اور سرفرازی عطا فرماتا ہے، یعنی انسان کو عزت نصیب ہوتی ہے اور وہ کامیاب ہوتا ہے۔ اس سے منہ پھیرنے والے ذلیل و خوار ہوتے ہیں، اور جو اس پر عمل نہیں کرتے، اس کو پڑھتے نہیں ہیں، اس کو پیچھے رکھتے ہیں، تو وہ ذلیل و خوار ہوں گے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ تاریخ گواہ ہے کہ مسلمان جب تک قرآن کی تعلیمات پر عمل پیرا رہیں دنیا میں غالب رہیں۔ دیکھیں جب تک مسلمان قرآن پر عمل کرتے تھے تو آپ دیکھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دور دیکھیں، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور دیکھیں، عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور دیکھیں، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور دیکھیں کہ کس طرح ان کا نام اور ان کی بادشاہت تھی، لیکن انہوں نے کبھی بھی قرآن کی تعلیمات کو چھوڑا نہیں، اور یہی وجہ ہے کہ وہ دنیا میں بھی کامیاب ہوئے اور آخرت میں بھی اللہ نے ان کو کامیاب کر دیا۔ اور جب انہوں نے اس سے غفلت برتی تو عزت اور سربلندی سے محروم ہو گئے۔ یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی سے ارشاد فرما دی تھی۔ کیا فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ اللہ تعالیٰ بہت سی قوموں کو قرآن کریم کی وجہ سے سربلندی عطا فرمائے گا، اور دوسری بہت سی قوموں کو اس سے غفلت کی وجہ سے گرا دے گا۔ مطلب یہ کہ جو قرآن پر عمل کرتے ہیں، قرآن کو سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں، تو اللہ رب العزت اس کو دنیا میں بھی عزت دے گا اور آخرت میں بھی عزت دے گا، دنیا میں بھی کامیاب ہوگا اور آخرت میں بھی کامیاب ہوگا، اور اللہ اس کے ساتھ ہوگا۔ اور جو قرآن کو نہیں پڑھے گا، قرآن کو چھوڑے گا، تو وہ دنیا میں بھی ذلیل و خوار ہوگا اور آخرت میں بھی ذلیل و خوار ہوگا۔ اسی لیے ہمیں چاہیے کہ قرآن پاک کی تلاوت کرے، اس کو سمجھے اور اس کی تعلیمات پر عمل کرنے کی کوشش کرے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو قرآن پر عمل کرنے اور اس کو سمجھنے اور اس کی تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ تو یہ آج کا سبق تھا، اس میں 3 باتیں تھیں، تعارف، حفاظت اور فضائل، جو آج ہم نے پڑھ لیے ہیں۔ اس کو پورے توجہ کے ساتھ اپنی کتابوں میں پڑھیں اور اس کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم۔